محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اقرأ بسم ربک الذی خلق الانسان من علق. اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. محترم صدر جلسہ، اسٹیج پہ جلوہ افروز علماء کرام، سامعین کرام، پردہ نشین خواتین اسلام، میں آج کے اس اجلاس میں ہمارے عمری احباب کے ساتھ صرف سیر و سیاحت کی غرض سے نکلا تھا اور اپنے کلاس ساتھی برادرم عبدالسمیع اور حافظ عبدالمجیب سے ملاقات اور ان کے کام کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، لیکن یہاں پتہ چلا کہ مجھے بھی کچھ عرض کرنا ہے. میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کس عنوان کا انتخاب کروں، چونکہ تقریباً 12 سال سے میں تعلیمی میدان سے جڑا ہوا ہوں. اسکولز اور مدرسہ اس کی نظامت نبھا رہا ہوں. اس پس منظر میں مجھے کافی کچھ تجربہ ہوا ہے. مسلمانوں کے مسائل کو، والدین کے مسائل کو اور طلباء کے حالات کو قریب سے دیکھنے کا مجھے موقع ملا. دیگر اقوام کے تعلیمی نظام اور تعلیمی مراحل اور ان کے مسائل کو بھی پرکھنے جانچنے کا موقع ملا. تو اس ضمن میں میں جہاں کہیں بھی مجھے موقع ملتا ہے میں اسی موضوع کو منتخب کرتا ہوں اور لوگوں کو ان کے مقام اور حیثیت کے حساب سے کچھ توجہ دلاتا ہوں. آج مناسب سمجھتا ہوں کہ میں آپ کے سامنے مختصراً جو مجھے 5 منٹ کا وقفہ دیا گیا ہے آپ کے سامنے اسی ٹاپک سے متعلق کچھ اہم باتیں عرض کروں گا. اگر اس میں 1-2 منٹ اضافہ ہو جائے تو مجھے اجازت دی جائے تو مناسب رہے گا. محترم حضرات، جہاں کہیں بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں وہ ہم سب سے مخفی نہیں ہیں، اور مسلمان ہی نہیں بلکہ غیر مسلم کے سنجیدہ احباب بھی مسلمانوں کے ماضی کو دیکھتے ہوئے مسلمانوں کے حال پر بڑا ترس کھاتے ہیں، اور کہنے والے کہتے ہیں کہ ایک ایسی قوم جس کی یعنی قرآن مجید میں سب سے پہلے وہی جو اللہ کی جانب سے سب سے پہلا پیغام جو آیا تھا تعلیم سے متعلق تھا، یہ قوم آج پسماندہ کیوں ہو گئی اور پسماندہ طبقات میں سے سب سے پسماندہ کیسے ہو گئی. اور وہ خود بھی اس کا حل بتاتے ہیں کہ دراصل یہ قوم جس کا ماضی میں شاندار اس کا کردار رہا، لوگ ان سے استفادہ کرنے کے لیے آیا کرتے تھے، ان کے بڑے بڑے مراکز تھے، ان کے بڑی بڑی جامعات تھیں، ان کے جو ہے بڑے بڑے شہر تھے سیکھنے سکھانے کے، اور تحقیقی میدان میں سب سے آگے تھے. اور جب یہ قوم تحقیق اور تعلیم و تعلم کے میدان میں پیچھے ہو گئی تو ان کا جو ہے حال ہے. تفصیل میں جانا مناسب نہیں سمجھتا ہوں، اشاروں میں آپ سمجھ چکے ہوں گے.
کہ آج پوری دنیا میں مسلمان تعلیم و تعلم میں دیگر اقوام کے مقابلے میں کہاں پر کھڑے ہیں، ہم جائزہ لے سکتے ہیں۔ ہمارے پاس سامنے رپورٹیں ہیں۔ محترم حضرات، اس کے بہت سارے وجوہات ہیں اور اس کا حل دریافت کرنا بھی ضروری ہے۔ میں یہاں پر صرف یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمیں اگر دیگر اقوام کے مقابلے میں کھڑنا ہے اور ان کے برابر چلنا ہے اور اپنے آپ کو اگر منوانا ہے تو ہمیں اپنی اس کمزوری کو دور کرنا ضروری ہے۔ تعلیم کے میدان میں ہم کو آگے بڑھنا ہے۔ اپنے بچوں کو تعلیم کے سلسلے میں جتنا ہم کوشش کر سکتے ہیں اتنی کوشش کرنا چاہیے۔ اس شہر میں ہر جگہ کے مسلمانوں کے لیے ہی میں پیغام دوں گا کہ مسلمان شہر کے اونچے سے اونچے معیاری ادارے میں اپنے بچوں کو پڑھانے کی کوشش کریں۔ یہ ہر مسلمان کو کوشش کرنا چاہیے اپنی بساط کے مطابق، کیونکہ میری دانش کے مطابق آج ایک ٹاپ لیول کا اسکول جس کو آپ تصور کر سکتے ہیں، تصور کر لیجئے، میں سمجھتا ہوں کہ جو ہے سالانہ اس کی تعلیمی فیس 1 لاکھ 1.5 لاکھ سے زیادہ نہیں ہوگی۔ اور اگر حساب ڈالیں نرسری سے لے کر 12 تک، انٹرمیڈیٹ تک، تو 15 سال کا وقفہ ہوتا ہے۔ 15 سال کے وقفے میں اگر ہم سالانہ 1.5 لاکھ کے حساب سے اگر آپ حساب ڈالیں تو 20-25 لاکھ کا جو ہے ایک بچے پر تعلیمی خرچ آتا ہے۔ اور اگر ایک والد اپنے بچے پر یا 2 بچوں پر یا 3 بچوں پر، 3 سے زیادہ تو بچے آج کے زمانے میں نہیں ہیں، اپنے بچوں کے لیے اگر 50 لاکھ 60 لاکھ اگر تعلیم پر خرچ کرتے ہیں تو یقین مانیے کہ وہ بچہ آئندہ چل کر 2-3 سال کے اندر انشاءاللہ اس کو جو پیسہ لوٹا دے گا۔ یہ غیر مسلموں کی پالیسی ہے۔ غیر مسلمین سے میری بات ہوتی ہے وقتاً فوقتاً بعض لوگوں سے، تو میں ان سے پوچھتا ہوں کہ آپ کی پالیسی کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ ہم جو بچوں کے لیے یعنی ڈپازٹ نہیں کرتے، ہم اپنے بچوں کے لیے جائیداد نہیں بناتے، ہم چاہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو اچھے سے اسکول میں پڑھائیں اور وہ پھر ریٹرن میں دیں گے اور پھر ان کی آمدنی پر ہم گھومیں گے پھریں گے۔ محترم حضرات، ایک عام مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا، جن کو اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے وہ اپنے پیسوں کو دیگر چیزوں میں جو ہے انویسٹ نہ کریں بلکہ ایجوکیشن میں انویسٹ کریں۔ جیسے بات مثال ایک فنکشن ہال ہے، میں نے بہت زیادہ غور کیا ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ انہیں دیتا ہے تو اس میں کس میں انویسٹ کرتے ہیں؟ یا تو شادی خانے بناتے ہیں یا تو ہوٹل بناتے ہیں، بس اتنی ان کی پہنچ ہے۔ اسکول کا سوچتے ہی نہیں، کالجوں کا سوچتے ہی نہیں، اور کوچنگ سینٹر کا سوچتے ہی نہیں، بلکہ اس کے برعکس اگر آپ غیر مسلمین کے علاقوں میں چلے جائیں شادی خانے بہت کم ہوں گے، کوچنگ سینٹر زیادہ ہوں گے، اسکول زیادہ ہوں گے اور بہترین معیاری ادارے ہوں گے، ہمارے بچے وہاں پر جا کے پڑھتے ہیں۔ تو جن لوگوں کو بھی اللہ تعالیٰ نے حیثیت دی ہے اور بالخصوص جن مسلمانوں کی ملکیت میں شادی خانے ہیں، میں ان سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ اپنے شادی خانوں کو اسکول میں کنورٹ کریں۔ یقین مانیے اس کے قرب جوار میں جتنے بھی مسلمان ہوں گے اس سے فائدہ اٹھائیں گے۔ میرے محترم حضرات، آج پورے ہندوستان کی حکومت کو چلانے والے لوگ IAS آفیسر IPS آفیسر ہیں، اور ان کی تعداد میرے علم کے حساب سے پورے ہندوستان میں 8000 سے زیادہ نہیں ہے۔ پورے ہندوستان کے IAS IPS آفیسر کی تعداد 8000 سے زیادہ نہیں ہے، اور پورے یہ مرکزی ملازمین کی تعداد دیکھ لیں 60-70 لاکھ سے زیادہ نہیں ہے۔ اسٹیٹ لیول کے جو ملازمین ہیں ان کی تعداد دیکھ لیں، میرے خیال میں بمشکل 2 کروڑ لوگ ہیں جو اس ملک کو اہم طریقے سے چلاتے ہیں، اور ہماری تعداد کیا ہے؟ ہماری تعداد 40 کروڑ کے قریب ہے۔ گورنمنٹ کے حساب سے ہم 20-25 کروڑ ہو سکتے ہیں، لیکن اس سے زیادہ ہی تعداد ہماری ہوگی۔ اگر ہم یعنی ہر مسلمان ہر علاقے میں اگر اچھے اسکول اگر اچھے کالجز کھولیں گے اور ہم 2 کروڑ کے لیے ہم ذہین 2 کروڑ لوگوں کو تیار کرنے کی ہم کوشش کریں گے تو یقین مانیے ہمارا مستقبل بہت ہی شاندار رہے گا۔ ہمارا مستقبل آپ تصور نہیں کر سکیں گے کہ کتنا جو بلینڈ ہوگا۔ محترم حضرات، آج ہمارے گھر میں ایک بچہ دین کی حفاظت کے لیے وقف ہو، دین کی نشر و اشاعت کے لیے، دین کے دفاع کے لیے وقف ہو، تو ایک بچہ ہمارے دنیاوی امور کے لیے جو ہے اس میں ماہر ہم کو بنانا چاہیے۔ ہماری توجہ اس جانب بہت کم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دیتا ہے تو ہم جو ہے صرف اور صرف جائیداد بناتے ہیں، اچھے گھر بناتے ہیں، فارم ہاؤس بناتے ہیں، سیر و سیاحت کرتے ہیں، اچھے شادی خانے بناتے ہیں، شادیوں میں صرف کرتے ہیں، بیکار پیسہ خرچ کرتے ہیں۔ لہٰذا جو ہے ہمارا پیسہ جو ہے اس جانب خرچ نہیں ہونا چاہیے۔ بڑے افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ مسلمان
جب خلیج کو جاتا ہے اور وہاں پر 25 سال 30 سال رہ کر کماتا ہے تو اس کی پوری یعنی اس کی جو سوچ اس کی فکر یہی ہوتی ہے کہ معیاری شادی کی جائے، بچوں کے لیے اچھے سے جو جائیداد بنائی جائے، اس کے کرائے آئیں گے اور اسے کھائیں گے۔ ایک شادی خانہ بنائیں گے تو ایک فیملی کو فائدہ ہوگا، لیکن ایک شادی خانے کو اگر ہم اسکول میں اگر بدل دیں گے، یہاں پر اگر جو ہے 2000 3000 4000 بچے پڑھیں گے تو 2000 3000 4000 بچے کمانے والے بنیں گے۔ ایک 10 کلاس کا بچہ بھی اپنے گھر کو سنبھال سکتا ہے، ایک 10 کلاس کا بچہ بھی اپنے گھر کو جو ہے سنوار سکتا ہے، سدھار سکتا ہے۔ اور اگر ہم جو ہے اگر نہیں پڑھائیں گے تو وہ جاہل رہے گا، وہ مزدور رہے گا اور پوری قوم جو ہے مزدور رہے گی۔ میں اور بھی بہت ساری باتیں بتانا چاہتا تھا، شاید میرا وقت ہو چکا ہے۔ میں اسی مختصر پیغام پر اپنی بات کو ختم کرتے ہوئے پھر آپ لوگوں سے اپیل کرتا ہوں کہ کریم نگر کے لوگ بہت ہی ذہین لوگ ہیں، یہاں کا تعلیمی معیار بہت اونچا ہے، یہاں کے لوگ زیادہ سے زیادہ جو ہے یعنی پرسنٹیج لاتے ہیں، میں جانتا ہوں یہاں کے بچے ٹاپ ہوتے ہیں، اسٹیٹ لیول پہ ان کا بہت ہی اونچا جو رزلٹ ہوتا ہے۔ تو آپ لوگ سمجھدار لوگ ہیں، آپ لوگ اس بات پہ غور کیجئے، اور آپ اہل حدیث کے لوگ اگر آگے بڑھیں گے، آپ کو دیکھ کر دیگر مسلمان کے لوگ بھی جو ہے انشاءاللہ حصہ لیں گے اور آگے بڑھیں گے۔ یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، اس میں پورے مسلمانوں کو جو ہے اس میں جو ہے پہل کرنا چاہیے اور کوئی نمونہ بنے تو انشاءاللہ ایک 25 سال 30 سال کے بعد اس ملک کا نقشہ ہی الگ رہے گا اور ہماری پہچان ہی الگ رہے گی اور ہماری شان و شوکت ہی الگ رہے گی۔ جزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔